الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ کہ خالق کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ الطارق سے۔ یہ سورہ برکہ ترتیب کے اعتبار سے 86ویں نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 36واں نمبر ہے۔ صاحب خزائن کے مطابق اس سورہ برکہ میں ایک رکوع 17 آیات برکہ 61 کلمات 239 حروف ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والسماء والطارق، اور میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے، یہاں ستارہ مراد ہے، ستارہ صبح مراد ہے۔ طارق کا لفظی معنی کھٹکھٹانا ہوتا ہے۔ ضیف الطارق اس مہمان کو کہتے ہیں کہ جو رات کے وقت آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہاں سے آنے والا، رات کو آنے والے سے مراد کوئی مہمان نہیں ہے، کوئی اور شخص نہیں۔ علماء نے اس سے مراد وہ ستارہ لیا جس کو صبح کا ستارہ کہتے ہیں۔ مطلقاً اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں والسماء والطارق، اور میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مفسرین اکرام کے مطابق اس میں رات کا وہ ستارہ مراد ہے جو نہایت ہی چمکدار اور روشن و تاباں ہوتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اللہ تعالیٰ جل وعلا چونکہ آگے اس کی خود ہی شرح بیان فرما رہا ہے کہ یہاں طارق سے مراد کیا ہے۔ جو میں نے کہا کہ یہاں سے کچھ اور مراد نہیں بلکہ ستارہ مراد ہے، اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا خود ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما الطارق، اے قرآن کے قاری تو کیا جانتا ہے کہ طارق سے مراد کیا ہے؟ یہاں طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے جو ثاقب ہے۔ ثاقب کا معنی یہاں چمکتا ہوا کیا جاتا ہے، جو اندھیرے کو چیرتا ہے۔ ثقبن سوراخ کو کہتے ہیں کہ جگہ کو سوراخ کیا جائے تو چمکتا ہوا ستارہ یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح اندھیرے میں کسی نے سوراخ کر دیا ہو۔ اس بنا پہ نجم الثاقب یعنی وہ چمکتا ہوا ستارہ، جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ صبح کا ستارہ ہے جو نہایت ہی چمکدار، روشن اور تاباں ہوتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان قسموں کے بعد ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان کل نفس کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ لما علیہا حافظ اس پر نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔ ہر جان پر نگہبان مقرر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بھی نگہبانی فرماتے ہیں، نگرانی فرماتے ہیں۔ کرامن کاتبین بھی نگرانی کرتے ہیں، ایک ایک تیرے قول کو، فعل کو، تیرے عمل کو، ایک ایک چیز کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیری زندگی کی حفاظت کے لیے، تیری جان کے بچاؤ کے لیے، تجھے شیطانوں کے چنگل سے بچانے کے لیے، حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو ہمہ وقت انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں باتیں کر رہا ہوں، منہ کو کھول رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، ایک روایت کے مطابق یہ بھی فرشتے کے ذریعے عمل ہوتا ہے۔ مجھے سانس آ رہی ہے، رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے ساتھ میرے اندر ایک پورا نظام چل رہا ہے، وہ سارے کا سارا ان فرشتوں کا مرہون منت ہے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق 160 فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، رب کائنات جل مجکیب نے اس کو اس کا کے محافظ مقرر کیا۔ ہم ناگہانی بلاؤں سے بچتے ہیں، کس قدر ہم روزانہ پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کبھی کوئی درندہ ہمارے قریب سے، کوئی کتا وغیرہ گزر جاتا ہے، ہم اس کے کاٹنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی زہریلا جانور ہمارے قریب سے گزر جاتا ہے، وہ ہمیں کاٹتا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں جو ہمارے مقدر میں نہ ہو، فرشتہ مسلسل ہماری حفاظت کرتے ہیں، 160 فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے عرض کیا گیا تھا، خارجی آپ کے شدید دشمن ہیں،
کسی وقت بھی ڈر ہے کوئی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ تو آپ نے اسی حدیث مبارکہ کے حوالہ سے جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر کیے ہیں، اور جب اسرائیل آ جاتے ہیں تو یہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اسرائیل انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فرمانے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ محافظ میری حفاظت نہیں کریں گے تو جن کو میں مقرر کروں گا میری کبھی حفاظت کریں گے نہیں۔ جب وقت آ جائے گا وہ فرشتے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا، پھر اس کی جان کو بہرحال قبض ہونا ہوتا ہے، اس کو موت سے دوچار ہو جانا ہوتا ہے، وگرنہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یہ پروردگار عالم جل وعلا کا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں تو جب آپ کروٹ بدلتے ہیں تو آپ بے ہوش ہوتے ہیں، لیکن آپ بچ بچ کر کروٹ بدلتے ہیں، گرتے نہیں ہیں اتنی آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ ہر حال میں رب کائنات جل وعلا کے فرشتے تیرے محافظ ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ کچھ وہ فرشتے بھی ہیں جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جس کو ہم نفس مطمئنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارا وہ نفس، ہمارے وہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے مقرر کردہ معاون جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسرا جو گناہ کی ترغیب دیتا ہے جس کو شیطان ہمزاد بھی کہا جاتا ہے، نفس امارہ جو ہمیں گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس سے گناہ کی ترغیب دیتا ہے پوری زندگی۔ عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان پیدا ہوا تھا؟ آپ فرماتے ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ میرا تابع فرمان ہو گیا ہے، اب مجھے گناہ کی وہ ترغیب نہیں دے سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ ہمارے ساتھ ایک وہ فرشتہ ہے جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے، ایک وہ شیطان بھی ہے جو ہمیں گناہ کی طرف اکساتا ہے، برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا ہے۔ پھر پتہ کیا چلا؟ میں جو نیکی کرتا ہوں، آپ جو نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس فرشتے کی وجہ سے کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ تیرا معاون مقرر کیا ہے۔ پھر پتہ چلا تو جو نیکی کرتا ہے اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے کرتا ہے، اس پہ تیرا کمال کیا ہے؟ جو تو نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ کی عنایت کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس لیے خبردار خبردار، تجھے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو نماز ادا کرے، تہجد ادا کرے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کریں، تو روزہ رکھے، تو قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو جو بھی نیک عمل کریں اس پر کبھی غرور نہ کرنا یہ میں نے کیا، بلکہ شکر ادا کرنا کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے توفیق دے دی، تو نے رحمت فرما دی مجھے نیک کام کرنے کی، تو نے توفیق عطا فرما دی، اور تو نے ہی نیک کام کروایا، سبحان اللہ و بحمدہ، اور تو ہی مجھے اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ نیک کام کرواتا ہے کن سے؟ جن کو وہ محبوب رکھتا ہے، جن کو وہ پیار فرماتا ہے کہ تم نیک کام کرو، خود ہی نیک کام کروا کے خود ہی بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا کریم ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان کل نفس، بے شک ہر کسی جان پر، لما علیہا حافظ، ہر جان پر ایک محافظ مقرر ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کریں، نظر کریں، فکر کریں، دیکھے انسان مما خلق، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ غرور اور تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، یہ شترے بے مہار بنتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ کبھی غور کریں اس کا تخلیق کرنا کس شے سے ہے، اسے کس شے سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، غور کرے انسان اسے کس سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، مادہ مخصوص سے پیدا کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، تم اچھی طرح جانتے ہو وہ مادہ ہاتھ کو لگ جائے تو انسان کو کراہت آتی ہے، ہاتھ دھوئے بغیر سے چین نہیں آتا، کپڑے کو لگ جائے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، بدن سے اچھل کر نکلے بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ پانی جو حقیر پانی تھا، تو نے کبھی غور نہ کیا کہ رب کائنات اس پانی سے تجھے بنایا؟ غرور کس چیز پر کرتا ہے؟ تیرے جسم کی کھال اتاری جائے تو اندر سے کیا نکلے گا؟ گندگی، پیشاب، پخانہ، خون، یہ نکلے گا تیرے اندر سے۔
اس اللہ کا احسان مان جس نے تیرے جسم پر ایک کھال کی تہ چڑھا کر تجھے خوبصورتی عطا فرما دی ہے۔ کبھی غور کریں، آپ کو بعض خواتین و حضرات، بعض بچے بڑے حسین نظر آئیں گے، بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، کیا ہے؟ ان کی چمڑی کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا، صرف یہی ہے نا، یعنی اوپر کی جو چمڑی ہے، کھال ہے، اللہ نے صرف اسے خوبصورت بنا دیا نا، اسے اس نے سفیدی مائل بنا دیا نا، کسی کی سیاہ بنا دی، کسی کی سفید بنا دی، اس چمڑی کو اتار کے دے، نیچے کیا نکلتا ہے؟ کبھی مرے ہوئے انسان کا تو نے ڈھانچہ دیکھا ہوگا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ ڈرونی شکل ہوتی ہے تیری۔ اس اللہ کے احسان مان کہ جس سے اس نطفہ سے، اس پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیا۔ انسان ربی کریم ارشاد فرماتے ہیں خلق من ماء دافق، یہ اس اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے، صلب پشت کو کہتے ہیں، ترائب سینے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہوت عورت کے سینے کی جانب ہوتی ہے، چھاتیوں کی جانب ہوتی ہے، اور مرد کی پشت میں ہوتی ہے، یعنی جو مادہ مخصوص ہوتا ہے یہ سارے کے سارے انسان کے مختلف گلینڈ سے یہ اس کو اخذ کر کے خلاصہ بنا کر اودیہ منویہ میں لایا جاتا ہے، اور جو ٹسٹیز کے اندر وہ سپرم بنتے ہیں، گویا پورے جسم سے، سینے میں دل ہے، جگر ہے، گویا ان کے معاونت سے، اور دماغ یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر جس کو ہرا مغز اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء اس میں معاون ہوتے ہیں، گویا انسان کے جسم کے خلاصے سے وہ پانی بنتا ہے۔ سادہ سے لفظ میں یوں سمجھیے، اللہ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینے اور پیٹھ کے درمیان سے نکالا جاتا ہے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے دوبارہ پھر لوٹانے پر، یعنی مرنے کے بعد زندہ فرمانے پر قادر ہے۔ پہلے یہ ذکر کیوں کیا گیا انسان کو کس شے سے پیدا کیا؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک مرتبہ انسان سے جب مادہ خارج ہوتا ہے تو کئی ملین سپرم خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک قطرہ میں تقریباً 2.5 کروڑ کے سپرم ہوتے ہیں، اور ہر سپرم ایک مکمل بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس میں وہ باڈی، ٹیل اور اس کا ہیڈ، یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، ہیڈ، باڈی اور ٹیل ہوتی ہیں، اور ہر ایک سپرم اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دے۔ اور ماں کے اندر جو اووم ہوتا ہے، اووری کے اندر بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اووری کے اندر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم جل وعلا اس قدر چھوٹے سے ذرے سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا فرما دیتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ پیدا فرمانے پر قادر نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا ذکر کیا، تو غور کر تجھے بنایا کس سے ہے، تیری تخلیق کس شے سے تیری کی گئی ہے، اور پھر دیکھ تجھے جیتا جاگتا انسان، خوبصورت، عقل والا، فہم والا، شعور والا، حواس خمسہ والا، چلتا پھرتا، بولتا، جیتا جاگتا انسان بنا دیا، اور پھر تجھے مارے گا، انہ علی رجعہ لقادر، یہ تمہیں دوبارہ زندہ فرمانے پر پھر قادر ہے۔ وہ اپنی قدرت کاملہ سے تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن تبلا لفظی معنی ہوتے ہیں آزمائش میں ڈالنا، بلا میں ڈالنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بے شک ہم تجھ کو آزمائش میں ڈالیں گے، پرکھنا کسی کو، جانچنا، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا، یہ لفظ بلا اس کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے آزمائش، بلا کا لفظی معنی آزمائش ہوتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جب وہ پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، یعنی راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ آج میرے اور آپ کے دل کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں ان سے نہ تم واقف ہو نہ میں واقف ہوں، میرے دل میں جو ہے آپ واقف نہیں ہیں، جو آپ کے دل میں ہے اس سے میں واقف نہیں ہوں۔ قیامت کے دن سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کون کیسا تھا، کس کی کرتوتیں کیسی تھی، کہاں معاذ اللہ تعالیٰ گندگی کے ڈھیر پر ایک چاندی کا ورق لپیٹا ہوا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، جانچا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر نہ تیرے پاس کوئی طاقت ہوگی نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یعنی یہ بھی نہ ہوگا کہ تجھے طاقت ہو کہ تو رب سے بچ کے بھاگ جائے، اور یہ بھی نہ ہوگا کہ کوئی تیرا مددگار و معاون بن جائے تجھے رب سے بچا لے، اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان والوں کے لیے رب کی رحمت کے ساتھ معاون ہوں گے،
وہ اللہ کے مقابلہ میں نہیں، اللہ کے حکم سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بچوں کو حکم دے گا کہ اپنے ماں باپ کی بخشش کروا کے جنت میں لے جاؤ، سب سے پہلے میرے کریم آقا کے فرق ناز پر شفاعت کا تاج سجایا جائے گا، شفاعت کا صحرا باندھا جائے گا ان کی جبین سعادت پر، اور پھر باقیوں کو شفاعت کی اجازت ملے گی، علماء بھی، حفاظ بھی، حتیٰ کہ حرم کعبہ، حجر اسود بھی، قرآن کریم بھی، رمضان مبارک بھی لوگوں کی پھر شفاعت کروا کے جنت پہ لے کے جائیں گے۔ ایمان والوں کے مددگار ہوں گے، مگر کس طرح؟ اللہ کے حکم سے۔ کسی کی جرت نہ ہوگی کہ اللہ کے مقابلہ میں آئے، یہ غیر ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ کوئی طاقت رکھے گا، نہ کوئی مددگار و معاون ہوگا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع، اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس آسمان کی ذات الرجع جو بہت پلٹنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے۔ علماء نے اس کا معنی بارش کیا ہے، کیونکہ بارش بار بار آسمان کی جانب سے آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ ویسے انسان کا رزق بھی آسمان کی جانب سے آتا ہے، اس کا مقدر بھی آسمان کی جانب سے آتا ہے، لوح محفوظ آسمان میں ہے۔ قسم اس آسمان کی کہ جس سے بار بار چیز آتی ہے، یعنی بارش برستی ہے، رزق بھی آتا ہے، رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں بھی شامل حال ہوتی ہیں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ والارض ذات الصدع، اور مجھے قسم ہے اس زمین کی ذات الصدع۔ صدع کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پھٹنا۔ سر درد کو بھی صداع کہا جاتا ہے، صاد، دال، الف اور عین، صداع سر درد کو بھی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جس طرح سر پھٹ رہا ہوتا ہے اس لیے اسے صدع کہا جاتا ہے۔ صدعون کا لفظی معنی پھاڑنا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اور قسم ہے زمین کی جو جا بجا سے پھٹتی ہے اور نباتات زمین سے باہر آتی ہیں، یعنی جو بیج اگتے ہیں نا، جگہ جگہ سے زمین پھٹتی چلی جاتی ہے اور زمین سے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا۔ وہ پودا جو بیج سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے اتنا نرم و نازک ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی انگلیوں میں مسنا چاہے تو آسانی کے ساتھ مسل لیتا ہے۔ یہ اس کی حالت ہوتی ہے نا، بڑا نازک ہوتا ہے نا، مگر اس کی طاقت کا اندازہ کرو کہ زمین کو چیر کر باہر نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکی اینٹوں پر، میرے گھر کی چھت پر بھی پیپل کا درخت اگا ہوا ہے، بڑ کے درخت اگے ہوئے ہیں، وہ دیکھو زمین کا سینہ چیر کر نہیں، وہ پتھروں کو چیر کر پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ نرم و نازک پودے زمین کا سینہ چیر دیتے، پتھروں تک کو پھاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرماتے ہیں وہ زمین کہ جو پھٹ جانے والی ہے، یعنی جیسے نباتات اگتی ہیں، انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید فرقان میں ایک فیصلے کا کتاب ہے، فیصلے کی بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، ہزل کہتے ہیں ہزلیات بکنا، معاذ اللہ، یاوا گوئی کرنا، ہنسی کی بات کرنا، کسی کو معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ میں گستاخی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ عام طور پر کسی کی جانب ہزلیات کی نسبت کی جائے نا تو اس کا ترجمہ اردو میں بکواسات کہا جاتا ہے۔ عربی میں ہزلیات کہتے ہیں، اردو میں بکواسات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہوا بالہزل، یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ہنسی کی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یعنی یہ دل لگی کی باتیں نہیں کی گئی ہیں قرآن پاک میں کہ پڑھنے والا کہے باجی ٹھیک ہے، ایسی ہی دل لگی کی باتیں ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، قرآن پاک دل لگی کی باتیں نہیں ہے، اس کا ہر قول، اس کا ہر حکم، اس کا ہر حرف مبنی بر حق ہے۔ اللہ کا نازل فرمودہ ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، میرے نبی پر نازل فرمودہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ سارے کا سارا حق ہے، باطل اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہوا بالحزن، یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یکید و قادا، یکید کسے کہتے ہیں؟ قید کہتے ہیں چھپ کر کوئی عمل کرنا۔ اگر بندہ چوری چھپے عمل کرے تو اس کو دھوکہ اور فریب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا لوگوں کو بن بتائے عمل فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت اور طاقت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ نہیں بتاتا کہ مجھے کس طرح مرنا ہے اور آپ کو کس طرح مرنا ہے، نہیں بتایا آپ کو اللہ نے۔
اچانک موت آ جاتی ہے، کوئی راہ چل رہا ہو تو ایکسیڈنٹ کے حوالے ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، کسی کو معاذ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری لگ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں بتایا۔ ہم کسی بات کو پوشیدہ رکھ کر کسی کے ساتھ عمل کریں تو وہ کیا ہوگا؟ داؤ، مکر، فریب۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی قدرت ہے اور اس کی سنت ہے، یعنی جو اس کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کا۔ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کس کو بیٹا دے گا، کس کو بیٹی دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کس کے ساتھ اللہ کیا سلوک فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہاں مراد کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کفار مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے ہمارے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا، وہ بھی دھوکے کے کام کرتے ہیں، پوشیدہ چھپ کر میرے کریم آقا میرے نبی کے خلاف وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہمارے کریم آقا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی، ان کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، جس طرح شب ہجرت ان کو شہید کرنے کے لیے ان کے مکان پر جمع تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی اپنے معاملات کو، اپنے احکامات کو پوشیدہ رکھتا ہوں، اعلان نہیں کرتا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ جو میرا انداز ہے میں پھر ان کو سزا دیتا ہوں۔ پھر کافروں کو کیسی سزا دی؟ میدان بدر میں کیا ہوا تھا؟ کافر کیا مکر کر کے آئے تھے اور اللہ نے ان کو کیسی سزا دی؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، فَمَهِّل اسی سے لفظ مہلت ہے، میم ہی اور لام، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، مہلت دے دیجئے کافروں کو۔ اردو میں ہم لفظ استعمال مہلت کرتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، مہلت دے دیجئے کافروں کو، امہلہم رویدا، ایک معینہ مدت تک کے لیے مہلت دے دیا جانا، یعنی کافروں کو مہلت دے دیجئے، کب تک بھلا؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ یہ ایک تھوڑی سی مدت ہے، پھر جب موت آ جائے گی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کرتوتیں کیا تھیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ایمان والوں کو پھر کیا ملے گا؟ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں۔ بے ایمانوں کو کیا ملے گا؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ سورۃ الطارق کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں قرآن حکیم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔